اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک اسٹوری سیکشن سے چیپٹر نمبر 1 دا نیکلیس، اس کو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کو آج ہمارا اس کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 110 کھولیے، تو وہاں پر پیرا نمبر 2 سے آج ہم اس کی آگے اس سٹوری کی ریڈنگ اور اس کی اس کی ایکسپلینیشن آج پڑھتے ہیں اس کلاس میں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مٹیلڈا، اس کو جو منسٹرس کی پارٹی میں جو ان کو انویٹیشن ملی تھی، تو اب اس کو وہاں جانے کے لیے اس کے پاس اچھا سا ڈریس بھی ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے، پوشاک ہونا چاہیے، اور پہننے کے لیے زیور بھی ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑھیا قسم کی پارٹی تھی۔ تو اس کے لیے تو پوشاک لباس کا تو انہوں نے انتظام کر ہی دیا تھا، جس کے لیے اس کے شوہر نے کچھ جو پیسے 400 جو فرینکس اس نے بچا رکھی تھی، اس کا تو اس نے خرید لیا ڈریس۔ تو اب اس کے پاس جو پہننے کے لیے زیور وہ اس کے پاس نہیں تھی، تو اس کے لیے اس کے شوہر نے اس کو یہی تجویز دی کہ آپ کی سہیلی جو میڈم فورسٹر، وہ امیر ہے، اس کے پاس کافی زیور ہے، تو آپ اس سے زیور ادھار لے سکتی ہیں۔ تو پھر وہ اگلی صبح وہاں اپنی سہیلی کے پاس چلی جاتی ہیں، تو وہاں اس کو وہ اپنی الماری سے وہاں پر زیوروں کا ایک ڈبہ نکال کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہیں، تو اس کو کہتی ہیں کہ آپ اس میں سے چوائس کرو، جو بھی زیور آپ کو چاہیے اس کو خود ہی دیکھ لو، تو آپ اس کو ادھار لے سکتی ہیں۔ تو اس نے وہاں پر بہت سارے زیورز کو دیکھا تھا، اس کے بعد اس کو ایک زیور بہرحال پسند آیا، تو وہ اس کو اٹھا کے اب اس نے اس سے کہا کہ ان زیوروں میں سے تو جو پہلا والا ڈبہ تھا اس میں سے اس کی چوائس نہیں ہوئی، تو اس کو کہا تھا کہ کیا آپ کے پاس اور کوئی زیور نہیں ہے۔ تو آج ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر آگے اس کی جو سہیلی ہیں وہ اس کو کیا کہتی ہیں اب آئے۔ تو آپ دیکھیے اس پیرا نمبر 2 پر، وائی یس لک فار یور سیلف، آئی ڈو ناٹ نو وٹ ول پلیز یو۔ میڈم فورسٹر اس سے کہتی ہیں کیوں نہیں خود ہی دیکھ لو، مجھے معلوم نہیں تمہیں کیا پسند آئے، آپ خود ہی دیکھ لو، یہاں تو بہت سارے زیور کے ڈبے میرے پاس ہیں، تو آپ خود ہی دیکھ لو، مجھے کیا معلوم ہے آپ کو کون سا زیور پسند ہے۔ Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was eccentric and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? تو اس کے بعد مٹیلڈا اچانک اس کی نظر ایک کالی ساٹنی بکسے میں ہیروں کا ایک بنا ہوا ایک گزب کا ہار اس کو مل گیا۔ اس کی نظر اس پر پڑ گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جب اس نے اسے اٹھایا، اس نے اسے اپنی گردن کے گرد رکھ کر دیکھا، اپنی پوشاک کے ساتھ ملا کر، اور بہت ہی خوش ہوئی۔ پھر اس نے پوچھ لیا ایک جھجکتی ہوئی آواز میں، ششپنج میں پڑی ہوئی، کیا تم مجھے یہ ادھار دے سکتی ہو؟ صرف یہی ایک۔ وائی یہ سرٹنلی، تو اس کی سہیلی نے اسے کہا، ارے ہاں بالکل، آپ اس کو لے سکتی ہو۔ She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion and then went away with her treasure. تو اس کے بعد وہ جب اس کی سہیلی نے اس کو کہا کہ آپ بالکل اس کو لے سکتی ہیں کیونکہ اب اس نے پسند کی چیز تو ڈھونڈ لی، تو
جب اس کو اس کو یہی جواب ملا کہ آپ بالکل اس کو لے سکتی ہیں، تو وہ خوشی کی وجہ سے اب اچھل کر اپنی سہیلی کے گلے لگ گئی، اس سے کس کر گلے لگایا اور پھر اپنا پیارا زیور لے کر وہاں سے چلے گئی. The day of the ball arrived. Mame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. ڈانس پارٹی کا دن تو اب آ گیا. میڈم لوزل مٹلڈا بہت کامیاب رہی. وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، نفیس، دلکش، مسکراہٹوں سے بری ہوئی اور خوشی سے پاگل. سبھی مردوں نے اپنی نظروں سے اسے بہت غور سے دیکھا. وہ اس کا نام پوچھتے اور اس سے متعارف ہونے کی کوشش کرتے. پارٹی میں وہ بالکل کامیاب رہی. وہ سب سے خوبصورت عورت وہاں پر لگ رہی تھی تمام عورتوں میں سے. تو ہر ایک اس سے متعارف ہونے کی کوشش کرتا، اس کا نام اس سے پوچھتا. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory, so complete and sweet to her heart. مٹلڈا مدہوش ہوئی، ناچتی ہوئی، خوشی میں مست ہوئی، سب کچھ بلائے ہوئی اور کچھ نہیں سوچ رہی تھی سوائے اس تعریف کی، اس جیت کی جو ہر لحاظ سے پوری تھی اور اس سے بہت پیاری لگ رہی تھی. مٹلڈا وہاں پر سب کچھ بھول گئی ہے، کیونکہ اس کو سوائے یہی یاد آتا تھا کہ کس طرح کی تعریفیں اس کے لیے کی جاتی تھی، جس کی وہ مستحق تھی. وہاں پر اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو سجا کر وہاں پر لے گئی تھی. اس سجاوٹ اور اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کو وہاں پر ہر ایک اس سے متعارف اور اس کا نام پوچھتا تھا اور اس کی تعریف کرتا تھا. She went home around 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. مٹلڈا صبح تقریباً 4 بجے گھر لوٹی. اس کا خاوند آدھی رات سے مسٹر لوزل آدھی رات سے سویا ہوا تھا ایک چھوٹے سے باہری کمرے میں 3 دوسرے آدمیوں کے ساتھ، جن کی بیویاں بہت مزے سے وقت گزار رہی تھیں. He threw around her shoulders the modest wraps that they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. خاوند نے اس کے کندھوں پر وہ شال ڈال دی جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، جس کا سستا پن اس کی ڈانس والی پارٹی خوبصورت پوشاک سے میل نہیں کھا رہا تھا. وہ جلدی وہاں سے بچ نکلنا چاہتی تھی تاکہ دوسری عورتوں کا دھیان اس کی طرف نہ پڑے، جنہوں نے خود کو جن عورتوں نے خود کو فھروں والی قیمتی شالوں سے ڈھکا ہوا تھا. لوزل turned her weight, said he, I am going to call a cab. مسٹر لوزل نے اس سے روک لیا. رک جاؤ، اس نے کہا، میں جا کر کوئی گھوڑا گاڑی لے کر آتا ہوں، کیب لے کر آتا ہوں. But she would not listen.
and descended the steps rapidly. When they were in the streets, they found no carriage, and they began to seek for one. Hailing the coachman whom they saw at a distance. لیکن اس نے اس کی بات نہ سنی، یعنی مٹیلڈا نے اپنے شوہر کی، اور جلدی جلدی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر گئی۔ جب وہ دونوں گلی میں آ گئی تو انہیں وہاں کوئی گھوڑا گاڑی نہ ملی، اور وہ اس کی ایک کی تلاش میں کرنے لگی، یہ گھوڑا گاڑی کی کہ وہ تلاش کرنے لگی، گاڑی والوں کو آوازیں لگا کر پکارتی جنہیں وہ کچھ دوری پر گزرتے ہوئے دیکھ لیتی۔ They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. یعنی نا امید ہو کر اور سردی میں کانپتے ہوئے وہ دریاو کی طرف چل دیے۔ آخر انہیں ایک پرانی بگھی مل گئی، جس طرح کی بگیاں دن چھپنے کے بعد پیرس میں دکھائی دیتی ہیں، یعنی شام کے وقت کے بعد ایسی بگیاں، یعنی پرانی بگیاں پیرس میں اس وقت ان دنوں ملتی، یعنی دیکھنے کو ملتی تھی، یعنی ایسی ہی بگی، ایسی ہی کیب ان کو مل گئی آخر کار۔ It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. یعنی یہ جو کیب ہے، یہ بگی انہیں ان کے دروازے تک لے گئی، اور تھکے بندے اوپر والے کمرے تک پہنچ گئی۔ مٹیلڈا کے لیے سب ختم ہو چکا تھا، اور جہاں تک لوزل کی بات تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ اسے صبح 10 بجے وزارت خانے میں ضرور پہنچنا ہوگا، یعنی اپنی ڈیوٹی پر ضرور پہنچنا ہوگا۔ She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. اس نے یعنی مٹیلڈا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اب اپنی کندھوں پر سے شال اتار دی۔ اپنی خوبصورتی کو آخری بار دیکھنے کے لیے اچانک اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی گردن کے گرد ہار نہیں تھا۔ یعنی جب مٹیلڈا اب پارٹی سے واپس گھر لوٹی تھی، شیشے کے سامنے اپنی خوبصورتی کا ایک بار پھر وہ یعنی گھر پر اب لاسٹ بار یعنی اپنے آپ کو اب وہ وہاں پر اس کا مشاہدہ کر رہی تھی شیشے کے سامنے، تو اس کی اچانک ایک چیخ نکلی، کیونکہ جب اس نے اپنی گردن میں اس ہار کو یعنی جو ادھار لیا ہوا ہار تھا اس کو وہاں پر نہیں پایا۔ لوزیل already half undressed asked what is the matter. یعنی اس کے شوہر نے لوزیل نے جو پہلے ہی اپنے آدھے کپڑے اتار چکا تھا، اس نے پوچھ لیا کیا بات ہے، یعنی جب اس نے یہ چیخ سنی۔ She turned towards him excitedly. I no longer have Ma'am Forrester's necklace. تو یہ کہتے ہوئے گھبراہٹ میں اس کی طرف مڑی، یعنی مٹیلڈا بڑے خوف میں گھبراہٹ میں اس کی طرف مڑی، اپنے شوہر کی طرف۔ میرے پاس اب یعنی میڈم فورسٹر والا وہ ہار نہیں ہے۔ He arose in dismay. How is that? It is not possible.
تو اس کے شوہر روزل نے وہ صدمے اور گھبراہٹ کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا، کیا یہ کیسے ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it. یعنی وہ دونوں اب میاں بیوی روزل اور مٹیلا، انہوں نے پوشاک کی تہوں میں، لبادے کی تہوں میں، جیبوں میں، سبھی جگہ دیکھا، انہیں یہ کہیں نہ ملا. He asked, you are sure you still had it when you left the minister's house? تو مسٹر لوزل نے یعنی شوہر نے اسے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اسے تب پہنا ہوا تھا جب ہم وزیر کے گھر سے باہر آئے تھے؟ یعنی جب ہم وہاں سے باہر آئے تھے کیا آپ کو اس وقت وہ پہنا ہوا تھا؟ Yes, I felt it as we came out. تو مٹلڈا نے اسے کہا، ہاں جب ہم باہر آئے تھے تو میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا. تو یہ تھی یعنی کچھ پیراز جو پیج نمبر 110 اور 111 پر ہم نے صرف ایک لائن پڑھی ہے آج اس پیج پر. تو کل سے ہم آگے فردر اس کی یعنی ریڈنگ کنٹینیو کرتے ہیں کل کے کلاس میں. تو آج کے کلاس کو ہم یہیں پر سمیٹ لیتے ہیں، یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں تو یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں جن کو ہم نے اس کلاس میں آج ان پیراز میں پڑھا ہے، ان کی میننگ میں یہاں پر آپ کو پڑھا کر سناتا ہوں. ایسسٹیٹک کا مطلب ہے یعنی بہت خوشی دینے والی. انگزائٹی مینز بے چینی. امبریسڈ مینز گلے لگایا. پیشن کا مطلب ہے جذباتی انداز میں. ٹریچر مینز سجایا یا زیور. دا بال یعنی ڈانس پارٹی. انتھوزم مینز جوش. انٹوزیکیٹڈ کا مطلب ہے نشے میں ہونا. واپس مینز شال. کلشڈ مینز میل نہ کھاتا تھا. کیب مینز بدی یعنی جو گھوڑا گاڑی جس کو کہتے ہیں، جب وہ ڈانس پارٹی سے نکلی تھی تو اس کی جب وہ تلاش کر رہی تھی گھر پہنچنے کے لیے یعنی اس کیب کی. ڈسینڈڈ مینز نیچے اتری. ہیلنگ مینز پکارنا. کوچ مین مینز گاڑی چلانے والا. ڈسٹینس مینز دوری. ویئرلی مینز بہت تھکا سا ہوا. ریمووڈ مینز ہٹایا. میٹر مینز معاملہ. فولڈس کا مطلب ہے تاہیں، یعنی جب انہوں نے یعنی جو ان کے کپڑے وغیرہ تھے ان کی تہوں میں اس کو دیکھا تھا، جب اس کو وہ ہار اس نے میں نے اپنے گلے کے گرد نہیں پایا. تو کلاک مینز لبادہ. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز، کچھ ورڈس یعنی جو ان پیراز سے آج جن کی ریڈنگ ہم نے آج کی کلاس میں پڑھی ہیں ان کی میننگ. تو آج کی کلاس کو بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.